اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، میں عمران جعفری پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس عنوان کے ساتھ کہ پیغمبر اسلام کی نورانی سیرت، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو جو کم بیان ہوتے ہیں، جن کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ باریک نکات کی طرف پیغمبر اسلام نے اپنی سیرت میں توجہ دلائی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ پیغمبر کی سیرت کو جانیں، ان کی سیرت کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ حضرت ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہر زمانے کے لوگ ہر زندگی میں ہر پہلو پر پیغمبر اسلام کی سیرت پر عمل ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ ان کی سیرت پر عمل کرنا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اعتدال، میانہ روی۔ دین اسلام دین اعتدال ہے۔ اس دین کے اندر نہ کوئی افراط پایا جاتا ہے، نہ ہی تفریط، نہ حد سے آگے بڑھ جانا اور نہ حد سے پیچھے رہ جانا۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کو اگر بغور دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو یہ چیز نمایاں ہمیں نظر آتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ہر موقع پر میانہ روی سے کام لیا ہے، اعتدال سے کام لیا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم بھی پیغمبر کی امت سے جب خطاب ہوتا ہے تو فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا ہے، امت میانہ، بالکل بیچ میں معتدل امت بنایا ہے۔ یہی امتیاز ہے دین اسلام کا، وہ دین جسے خاتم الانبیاء لے کر آئے۔ اس دین کا ایک خاصہ یہ ہے کہ یہ دین معتدل ہے، اس میں افراط اور تفریط کی گنجائش نہیں ہے۔ اس دین کے عقائد میں اگر دیکھا جائے تو عقائد میں بھی نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ خداوند عالم کی ذات کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اس کے اوصاف کو اس طرح سے تبیین کیا گیا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم خدا کو بالکل پہچان ہی نہیں سکتے، خدا کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اور خدا نخواستہ ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا کو نعوذ باللہ تشبیہ دی جائے جسم انسانی کے ساتھ، کہ خدا کے بھی ہاتھ ہیں، پیر ہیں، خدا کا بھی جسم ہے، بدن ہے، خدا آسمان سے زمین پر آتا ہے، یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ اسلام نے خداوند عالم کی معرفت کو بطور خوب بیان کیا ہے، بطور معتدل بیان کیا ہے، اعتدال کے ساتھ، کہ خدا کو نہ اپنے جیسا سمجھو، نہ اسے جسم و جسمانیات میں محدود کرو، اور نہ ہی ایسا ہے کہ خدا کو ہم بالکل نہیں سمجھ پاتے، بلکہ اس کے اوصاف، خداوند عالم کے جو مظاہر ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی، خدا کی آیات کی طرف ہمیں نشاندہی کی گئی تاکہ ہم خدا کو اپنی حد تک پہچان سکے۔ اعتقادات میں اعتدال، اعمال میں بھی اعتدال۔ اسلام کی عبادتیں کس حد تک، کس درجہ معتدل ہے۔ دیکھا جائے ہر ایک حکم کے اندر ہمیں اعتدال نظر آتا ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے دوسرے مذاہب کی طرح یا دوسرے انسانوں کی طرح، دوسری وچاردھاراؤں کی طرح، دوسری آئیڈیولوجی کے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا ہے، اس دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے، جو بھی کرنا ہے اس دنیا میں کر لیا جائے،
मज़े ले लिया जाए, खाया जाए, पिया जाए, घूमना फिरना, जो भी लज्जतें दुनिया में उठाना है उठाई जाए, सिर्फ ये दुनिया है, दुनिया के अलावा और कुछ नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता, और ये भी नहीं जैसा दूसरे मज़ाहिब में देखा जाता है कि दुनिया से बिल्कुल गाफिल, दुनिया को छोड़े हुए, दुनिया से फ़ायदा नहीं उठाते हैं और बिल्कुल गार में जाकर रहते हैं, ज़िंदगी भर हलाल लज्जतों से महरूम रहते हैं। इस्लाम ने कहा पहला तरीक़ा भी गलत, दूसरा तरीक़ा भी गलत, बल्कि इस्लाम ये चाहता है, इस्लाम ये तालीम देता है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, दुनिया भी तुम्हारे हाथ में हो, आखिरत भी तुम्हारे हाथ में हो, दोनों की तरफ तवज्जो देना है, दोनों को आबाद और बेहतर बनाना है। ये इस्लाम की तालीम है। हर मौके पर, हर नुक्ते पर इस्लाम ने हमें एतदाल की तालीम दी है। जिस तरह से खाने पीने के मामले में ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने बिल्कुल रोक दिया हो, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। जिस तरह से मुख्तलिफ फ़िक्र रखने वाले कि कुछ नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, बचता क्या है फिर खाने के लिए। और ये फ़िक्र भी इस्लाम गलत जानता है कि दुनिया में जो कुछ भी है सब खा सकते हैं, हर चीज़ का टेस्ट ले सकते हैं। इस्लाम इससे भी मना करता है। कितना अच्छा दीन है हमारा कि जिसने एतदाल के साथ हमें हुक्म दिया, ये खाना हलाल और इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। कितनी मिसालें बयान की जा सकती है इस उन्वान के तहत कि एतदाल की रिआयत इस्लाम ने किस हद तक, किस दर्जा हमें तालीम दी है। हत्ता शादी के मामले में, इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मामले में इस्लाम हरगिज़ ये नहीं कहता कि रुहबानियत इख्तियार करो, ज़िंदगी गुजार दो रुहबानियत के साथ। इस नेमत को, ये जो खुदादाद ताकत और क़ुव्वत और शहवत जो खुदा ने हमारे जिस्म में रखी है, किसी मसलहत के तहत रखी है, इस्लाम ये नहीं कहता इसे दबा दो, इसे कुचल दो, इसकी तरफ तवज्जो ना करो। और दूसरी तरफ 100% आज़ादी भी नहीं है कि जिसका जी चाहा जिसके साथ, नहीं। इस्लाम ये दोनों फ़िक्र को गलत जानता है। इस्लाम ने अपनी शहवत को पूरा करने का एक हलाल तरीक़ा तालीम किया है कि शादी के ज़रिए तुम अपनी इस क़ुव्वत को पूरा कर सकते हो, इस शहवत को पूरा कर सकते हो। हलाल तरीक़े से, हलाल ज़रिए के साथ इस शहवत को पूरा किया जा सकता है। हर मौके पर एतदाल के बारे में इस्लाम ने तालीम दी है। हम सीरत पैगंबर इस्लाम बयान कर रहे हैं। आए देखते हैं पैगंबर की ज़ात में, उनकी ज़िंदगी में किस दर्जा एतदाल पाया जाता है। इफ़रात और तफरीत दोनों से पैगंबर ने रोका है, मुसलमानों को ताकीद की है कि तुम इफ़रात और तफरीत से बचो। 3 औरतें, 3 ख़वातीन पैगंबर की खिदमत में आती हैं और आकर शिकायत करती हैं अपने शौहर की, या रसूल अल्लाह, हमारे शौहरों ने दुनिया की चीज़ों से मुँह फेर लिया है और इबादत करने में मशगूल हो गए हैं, सिर्फ दुआएं पढ़ते रहते हैं, नमाजें, रोज़ा, तिलावत और इबादतों में मशगूल हैं। पहली औरत एतराज़ करती है, पहली खातून शिकायत करती है अपने शौहर की कि या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने गोश्त खाना छोड़ दिया, अच्छी चीज़ें खाना छोड़ दिया, अब वो रूखी सूखी रोटी कभी कभार खाता है और यूं ही ज़िंदगी गुजारता है। दूसरी कहती है या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने खुशबू का इस्तेमाल छोड़ दिया है और वो फटे पुराने कपड़े पहनकर इबादत में मशगूल हो गया है। तीसरी आती है, कहती है या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने मेरे साथ राबिता छोड़ दिया है, मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता, गोया मैं उसकी ज़ौजा नहीं हूँ, इस तरह से मुझसे मुँह फेर लिया है और इबादत में मशगूल हुआ है। तीनों औरतों की शिकायत को सुनने के बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हुए तेज़ी के साथ मस्जिद की जानिब दौड़े। इतनी तेज़ी से कदम बढ़ा रहे थे कि पैगंबर की रिदा
ایک طرف سے دوش سے گر گئی تھی اور زمین پر خط کھینچ رہی تھی۔ پیغمبر نے توجہ بھی نہیں کی، گئے سیدھے منبر پر، لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کیا کہ اے لوگو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں خدا کا پیغام لے کر تمہارے درمیان آیا ہوں، میری زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، کیا تم میری حیات کو نہیں دیکھتے؟ کیا میں ہمیشہ عبادتوں میں زندگی گزارتا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں، راتوں میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں دن میں کبھی روزے رکھتا ہوں تو کبھی دن کا کھانا بھی کھاتا ہوں، میں خوشبو استعمال بھی کرتا ہوں، میں اپنی زوجہ کے ساتھ رابطہ رکھتا ہوں۔ یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ میں سن رہا ہوں لوگوں کی شکایت کہ لوگ دنیا کی حلال لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کر کے لگے ہیں عبادت کرنے میں۔ یہ بات ہرگز درست نہیں ہے، پیغمبر نے بالکل اس عمل کی تائید نہیں کی، مگر لوگوں کو اس کے برخلاف نصیحتیں فرمائی کہ دنیا کی حلال لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ مگر اعتدال کے ساتھ، نہ حد سے زیادہ نہ حد سے کم، عبادتوں میں مشغول ہوں حد کے اندر، حدود کے اندر، اس کی بھی ایک لمٹ ہے کہ کتنی عبادت کی جائے، اس سے زیادہ اگر ہم دنیا کی طرف توجہ نہ دے سکیں، اپنے اہل و عیال کی طرف توجہ نہ دے سکیں، اپنے حلال رزق و روزی کمانے میں، اپنے کاروبار میں اگر توجہ نہ دے سکیں، اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو اگر پورا نہ کر سکیں، تو صرف اور صرف عبادت میں مشغول ہونا یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ اعتدال کی تعلیم کس درجہ پیغمبر کی زندگی میں بارہا ہمیں نظر آتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے بنی ثقیف کے قبیلے میں تبلیغ کے لیے عثمان ابن ابی العاص کو بھیجا۔ جب بھیج رہے تھے کہا کہ تم جاؤ گے اس قبیلے میں، تبلیغ کرو گے، لوگوں کو دین کی دعوت دو گے، لوگوں کے ساتھ جب نماز پڑھنا تو یاد رکھنا اپنی نماز جماعت کو مختصر کرنا، جتنے واجبات ہیں اس پر ہی اکتفا کرنا، طولانی نماز، لمبی لمبی نماز مت پڑھانا، بلکہ اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں، مأمومین میں جو سب سے کمزور ہے وہ صحیح طریقے سے تمہارے ساتھ نماز ادا کر سکے، اس حد میں تم نماز کو ادا کرنا، اس طرح سے تم نماز کو پڑھانا۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو نماز کے اندر اتنا مشغول کر دو، نماز کے اندر ان کو اتنا روک دو کہ لوگ اپنے کاموں کے اندر، اپنے ضروری کام کاج کے اندر نہ پہنچنے پائے۔ ہیں ایسے لوگ جنہیں جلدی ہے، جو کاروبار میں مشغول ہیں، جنہیں کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کسی کے ساتھ ملنا ہے، تم سب کا خیال رکھنا اور اس طرح سے نماز جماعت پڑھانا۔ کس درجہ پیغمبر اسلام کی نظر میں اعتدال کی اہمیت تھی کہ اپنے بھیجے ہوئے مبلغ کو بھی پیغمبر اس طرح سے تعلیم دے رہے ہیں۔ ہر گوشے کے اندر، زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال سے اگر انسان کام لے گا تو یقیناً اس کی زندگی کامیاب ہوگی، اور پیغمبر اسلام نے جو تعلیم فرمائی ہے اس حساب سے اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ ہر موقع پر دنیا کمانے میں بھی اور دنیا کا مال خرچ کرنے میں، ہر چیز میں اعتدال سے کام لیا جائے، حتیٰ انفاق کرنے میں بھی، حتیٰ راہ خدا میں بھی کچھ عطا کرنا ہو، راہ خدا میں کچھ بخشش کرنا ہو، انفاق کرنا ہو، اس میں بھی اعتدال شرط ہے۔ کیا ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے مال کو بالکل اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیں، جیسے قرآن نے کہا ہے کہ اپنے مال کو بالکل پکڑ کے رکھتے ہو، کچھ بھی راہ خدا میں نہیں دیتے ہو؟ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اور کیا یہ بھی صحیح ہے کہ ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں، جتنا مال ہے سب راہ خدا میں دے دیں، خود فقیر ہو جائے، اپنے بال بچے محتاج ہو جائیں؟ کیا یہ طریقہ بھی صحیح ہے؟ نہیں، اسلام نے دونوں کی مذمت کی ہے۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم مال سے اتنے لگے رہے، مال سے اتنی محبت کرے کہ ایک سکہ بھی ہم راہ خدا میں نہ دیں۔ اسلام نے اس کی بھی مذمت کی ہے۔
قرآن مجید کی آیتوں میں جب عباد الرحمن کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بیان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں کہ جو نہ اس طرح سے ہیں کہ اپنے مال کو بالکل پکڑ کے جکڑ کے رکھتے ہیں، اور نہ ایسے ہیں کہ سب کچھ اپنے ہاتھ سے دے دیتے ہیں، بلکہ یہ لوگ میانہ روی سے کام لیتے ہیں، اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں، تو امام نے کتنی اچھی تشبیہ کے ساتھ، کتنی اچھی مثال کے ساتھ اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ مولا نے زمین سے خاک کو اٹھایا، اپنی مٹھی میں لیا اور بند کر کے یوں رکھا، پھر کہا کہ دیکھو میری اس مٹھی میں خاک ہے، کیا اس میں سے کچھ گر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، آپ نے بالکل برابر سے پکڑ کے رکھا ہے۔ امام نے پھر خاک کو نیچے ڈال دیا، پھر سے مٹھی میں لیا، اپنے ہاتھوں کو کھولا اور اپنے ہاتھ میں جو مٹی تھی امام نے ہاتھ کو پلٹ دیا، کہ دیکھا، کہاں یا فرزند رسول، اے ابن رسول خدا، آپ کے ہاتھ میں جتنی بھی مٹی تھی سب کی سب گر گئی۔ امام نے کہا خدا بند عالم نے اس طرح سے مال کو پکڑنے کے لیے بھی منع کیا ہے اور اس طرح سے پورا مال دے دینے سے بھی منع کیا ہے، بلکہ ہونا کیا چاہیے؟ اب امام نے پھر مٹی کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں لیا، ہاتھ کی ہتھیلی کو کھولا اور اپنی انگلیوں کو پھیلا دیا۔ اب کیا ہوا؟ تھوڑی مٹی گر جاتی ہے، تھوڑی مٹی ہتھیلی میں بچ جاتی ہے۔ امام نے کہا اس طرح سے مومن کی زندگی ہوتی ہے، جو کچھ بھی کماتا ہے، جو حاصل کرتا ہے، سب اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے اور اپنے ہاتھ میں بھی کچھ بچا کے رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خود اتنا دے دے کہ اپنے بال بچے بھی پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ پیغمبر کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے، پیغمبر نے منع کیا ہے کہ اس طرح سے انفاق نہ کیا جائے۔ ایک شخص کو دفن کیا گیا، جب اس کی تدفین ہو چکی، پیغمبر اسلام کو بتایا گیا کہ یہ شخص جسے دفن کیا گیا، آج جس کا انتقال ہوا ہے، مرنے سے پہلے اس نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا تھا اور اپنی تمام مال ملکت کو، اپنے تمام اموال کو راہ خدا میں بخش دیا تھا، کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھا تھا، سب کا سب لٹا دیا تھا، سب کا سب دے دیا تھا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا تو ان کے بال بچے کا کیا ہوا؟ کہ وہ بیچارے بیٹھے ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان کے لیے کچھ بھی ترکہ نہیں چھوڑا۔ یہ سننا تھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر دفن ہونے سے پہلے مجھے اس بات کی اطلاع دی جاتی تو میں ہرگز اس شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیں، سب کچھ دے دیں، اپنے بال بچوں کی فکر میں نہ رہے، بلکہ اعتدال سے کام لینا چاہیے، معتدل ہونا چاہیے، نہ حد افراد تک نہ حد تفرید تک بلکہ حد وسط میں رہ کر اپنی زندگی کے تمام کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ کہا گیا ہے نا خیر الامور اوسطها، بہترین کام یہ ہے کہ انسان حد وسط اختیار کرے۔ ہر معاملے میں پیغمبر کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے، ہر چیز کے اندر ہم اگر حد وسط کا خیال رکھیں گے، اعتدال کا خیال رکھیں گے، ہر میدان میں ہمیں کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ دوستی میں اور دشمنی میں بھی حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کسی سے دوستی کرتے ہو تو اس میں بھی اعتدال رکھو، اتنی دوستی نہ کر لو، اتنا اسے اپنے سے قریب نہ کر لو کہ اپنے تمام راز اسے بتا دو۔ ہو سکتا ہے آج وہ تمہارا دوست ہے، کل وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ دشمنی میں بھی ہمیں حق نہیں ہے کہ دشمنی اس حد تک نکالے، اتنا کسی کو برا بھلا کہہ دے، اس حد تک دشمنی کی حد کو پار کر دیں کہ حد سے آگے بڑھ جائے۔ ممکن ہے کل وہ ہمارا دوست بن جائے، کل یہ دشمنی ختم ہو جائے، پھر ہمیں ہی پشیمانی ہوگی، ہم کیسے اس سے نظریں ملا پائیں گے۔
کہ جب دشمن تھے تب کس حد تک، کس درجہ ہم نے اس پر ظلم کیا، دوستی میں اور دشمنی میں، کھانے پینے میں، شادی میں، ازدواج میں، مال کو انفاق کرنے میں، عبادتوں میں، عقائد میں، ہر مسئلے میں اسلام نے ہمیں اعتدال کی تعلیم دی ہے، اور پیغمبر کی سیرت سے بھی بخوبی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حد اعتدال میں رکھے، نہ افراط اور نہ تفریط۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارا ہمیں پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔